بشکل رنگ و گل بس حقیقت السلام علیکم ویورز، آپ کو پتہ ہو سارے پورے ضلع کے استاد حضرت مولانا صاحب رحمان صاحب جڑے روڈ ہے لانا شبیر تھی انہیں 6 بجے نماز جنازہ ہے زندگی نماز جنازہ مسجد وہ سارے پورے ضلع کے جتنی بڑی مسجد نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اپنے دعائیہ کلمات سے ہمارے بڑے بھائی کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ میں درخواست کروں گا استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم۔ یہ ویور جنازہ گاہ ہے، یہ کا نماز جنازہ ادا کرنے جو سیڈوں پہ ساتھی کھڑے ہیں وہ سامنے تشریف لے آئے ہیں، سامنے تشریف لے آئیں، علماء کرام کی زیارت بھی فرمائیں، بیانات بھی سنیں۔ میں درخواست کروں گا برادر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد امداد اللہ ناصر صاحب سے۔ آپ کے لخت جگر، آپ کے خانوادے، آپ کے متعلقین کو اس عظیم مشن کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو سعادت والی زندگی اور شہادت والا خاتمہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حقیقی ہماری بڑی بہن ہے مولانا صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کی حالت انتہائی سیریس ہے، وہ وجہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے لیے میں درخواست کروں گا، بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ دعا فرمائیں، اللہ ہماری بڑی باجی اور مولانا کی اہلیہ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما دے۔ رات کے 2 بجے سے لے کر کے اب تک مچھلی سے زیادہ تڑپ رہے ہیں۔ رات کے 2 بجے جب مجھے بتایا گیا، میں اپنی امی جی کے پاس آیا، اپنی بیوہ ماں کے پاس آیا تو ان کے پاس بیوہ بیٹی کی خبر پہنچ چکی تھی کہ تمہاری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باجی سے ہم نے ہسپتال میں پوچھا کہ باجی کیا وجہ بنی تھی، وہ کہتی ہیں کہ شاید مولانا صاحب رات کے 12:30 بجے ان کو نیند آئی ہے، فرشتہ شاید اپنی نیند سلانا چاہتا تھا، اور مولانا صاحب جب ایکسیڈنٹ ہوا تو موٹر وے پولیس کے بقول موقع پر ہی مولانا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہماری باجی کو پتہ نہیں تھا اور ہم نے بالکل نہیں بتایا۔ باجی کی اس وقت دائیں ٹانگ کے اوپر فریکچر ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں جبڑے ٹوٹ چکے ہیں۔ ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، نیچے کے دانت سارے باہر آ چکے ہیں، ہونٹ پر سارے ٹانکے لگے ہوئے، چہرہ سارا زخمی ہے۔ اس حالت کے اندر ہم باجی کو کیسے بتاتے کہ باجی آپ کا سر کا سایہ اٹھ چکا ہے؟ ہم رات کے اندھیرے میں نکلے، مولانا صاحب کی ڈیڈ باڈی اور اپنی باجی کو سہارا دینے کے لیے 3 بھائی عبدالحکیم کے قریب ساتھی جن کے پاس یہ جا رہے تھے، ان کے شاگرد تھے سید الحسن صاحب، محمود الحسن صاحب، حضرت اقدس مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، یہاں سے علم حاصل کر کے گئے ہیں۔ وہ ان کے میزبان تھے، انہوں نے بڑی ہمت فرمائی، وہ وہاں سے ڈیڈ باڈی مولانا صاحب کی الگ ایمبولینس میں اور ہماری باجی کو دوسری گاڑی میں لے کر کے آئے۔ وہاں سے ہم نے اپنی باجی کی خیریت دریافت کی اور ان کو ملتان سیدھے ہسپتال لے گئے۔ باجی کو ہوش آتا تھا، پھر آنکھ بند کر دیتی تھی، پھر ہوش آتا تھا، پھر آنکھ بند کر دیتی اور پوچھتی تھی کہ رومان کے ابو کا کیا حال ہے۔ ہم ان سے یہی کہتے کہ باجی آپ اپنی فکر کریں، وہ الحمدللہ سکون میں ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے صحیح بتاؤ، میری بات کراؤ، میں نے دیکھا تھا کہ ان کا خون مجھ سے زیادہ نکل رہا تھا اس وقت۔ ہم نے نہیں بتایا باجی کو، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کو بتانا نہیں اور ان کو لے کر کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے بڑی محنت کی، بڑی سماجت کی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔
ماچھی برادران کے چشم و چراغ ڈاکٹر ناصر صاحب نے بہت تعاون فرمایا. اللہ دین دنیا میں ان کو ترقی نصیب فرمائے. 24 گھنٹے کی ہم اجازت لے کر کے باجی کو لے کر کے یہاں پر روانہ ہوئے. کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ باجی کو کیسے بتائیں کہ تم بیوہ ہو چکی ہو اور مولانا صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جب ہم کوٹتو پہنچے تو یہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ نے ہی ان کو اطلاع کرنی ہوگی. کوٹتو سے میں نے ان کا ذہن بنانا شروع کیا. قرآن اور حدیث کے واقعات صبر والوں کے لیے انعامات بنائے. جب ہم محمود کوٹ اڈا سے گھر کی جانب ہم نے گاڑی کو ٹرن کیا تو میں نے باجی سے کہا کہ باجی اللہ کے فرشتے مولانا صاحب کے استقبال کے لیے آ چکے ہوں گے. ہمارے والد محترم مولانا صاحب کے والد محترم اور خاندان کے سارے لوگ آج مولانا صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میں نے یہ الفاظ کہے تو اس وقت باجی کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی. میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب کی مغفرت کے لیے اور ان کی اہلیہ کی کامل صحت کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں. اللہ رب العزت پورے خاندان کو بالخصوص ہمارے بھانجے محمد رمان اور ہماری بھانجیوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. چھوٹی بیٹی ان کی اور یہ رمان اور باجی کیسے سنبھالیں گے. اللہ پاک ہمت دینے والے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اتنا ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے. یہ مختصر میں نے ان کا پس منظر اور یہ واقعہ عرض کیا ہے. جی جنازے میں ابھی بھی وقت ہے. احباب سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں. میں درخواست کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد عمر قریشی صاحب سے کہ وہ اپنے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں گے. اور جانے والے ابو کا بھی کوئی نقصان نہیں. واللہ خیر منک للعباس. حضرت عباس آپ سے جدا ہو گئے لیکن جدا ہونے کے بعد کس کے پاس پہنچے؟ آپ سب یہ کہیں کہ ہمارے مولوی سیف الرحمن اب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس لیے اس جامعہ کے ساتھ جس طرح پہلے چل رہے تھے اسی طرح چلیں گے، کیونکہ والد صاحب کی ساری جتنی بھی خدمات تھی وہ ساری اسی ادارے کے ساتھ منسلک تھی اور دینی تھی. تو آپ لوگوں کی بھی محبت رہے گی انشاءاللہ. علماء حضرات جتنے بھی ہیں ان کا جی یہ بھی سرپرستی فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک اور اہم بات ہے، میرے والد صاحب نے اگر کسی سے زندگی میں کبھی بھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو اگر میرے والد صاحب سے، تو میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. اگر کسی کو بدلہ چاہیے، بدلے میں میرا جسم، میرا بال، میری روح حاضر ہے. اگر کسی کو قرضہ چاہیے، ہر قسم کی میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. آج میں موجود ہوں، کل بھی موجود ہوں. جب تک میری زندگی ہے، میری سانسیں ہیں، تب تک یہ آفر ہے. کوئی بھی بندہ آ کے مجھ سے بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے، قرضہ لینا چاہے لے سکتا ہے. جزاکم اللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نظارہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے
कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी में फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सब से वाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सोने वाले रब को राज़ी करके सो, क्या खबर कि तेरी सुबह हो नहीं, तू कहीं सुबह हो न हो ज़ेरे ज़मीन। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा लगेगा कब तलक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वो है ऐशो